کہ اللہ تعالیٰ نے شعیہ علیہ السلام سے فرمایا قم فإنی سأطلق لسانک بوحی، شعیہ یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، کھڑے ہو جاؤ تم پر ایک وحی آنے والی۔ وہ کھڑے ہوئے کہ یا سما اسمعی، اے آسمان سن، ویا ارض انصتی، اے زمین خاموش ہو جا، ان اللہ تعالی یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا هو منفذہ، اللہ ایک عظیم الشان چیز کو ہجوم دینے والا ہے۔ یرید ان یحول الریف الی الفلاح، وہ بنجر زمینوں کو سرسبز کرنے والا ہے، والآجام فی الغیطان، اور زمینوں کو باغات سے بھرنے والا ہے، والانہار فی الصحاری، صحراؤں میں نہریں نکالنے والا ہے، والنعمت فی الفقراء، غریبوں کو امیر کرنے والا ہے، والملک فی الرعاء، اونٹ چرانے بکری چرانے والوں کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ ساری تمہیدی بات تھی۔ یرید ان یبعث رسولا فی الامیین، وہ امی قوم میں اپنا ایک عظیم الشان رسول بھیجنے والا ہے۔ کیسا ہے وہ رسول؟ کیسا ہے وہ رسول؟ اتنا متواضع ہے، لو یمشی الی جنب السراج لم یطفئہ بسکینتہ، وہ اتنا متواضع ہے۔ مقام کیا ہے؟ قاب قوسین او ادنیٰ۔ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ کوئی جا سکتا ہے؟ تو جبریل بھی آکھیا یا رسول اللہ اگو میرے پیر سڑ دین کہ میں آپ پورا سڑ جاؤں گا، تسی جانو توڑا رب جانے۔ اور زمین پہ کیسے چلتے ہیں کہ اگر وہ چراغ کے اوپر سے گزریں تو اتنی عاجزی سے چلتے ہیں کہ چراغ بجھنے نہیں پائے گا۔ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من تواضعہ، خشک لکڑیوں پر وہ جب چلے تو اس کے قدموں کی آہٹ سنائی نہیں دیتی، اتنی عاجزی سے وہ پاؤں رکھتے ہیں۔ اور مقام کیا ہے کہ سارے پردے ہٹا کے اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کمال ہے کہ خالق سلام کرے اپنی مخلوق کو، اپنے بندے کو، کیا شان ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دنیا کے بڑے لوگ کسی کو سلام کریں۔ وہ ہمارے علاقے کا ایک مراسی تھا، وہ ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ سجنہ، جا کے کہیں مل پڑا، سلام دعا کیا، تو جب وہ واپس آیا تو اس سے جب اس سے بات کرے نا تو منہ اینج کر لے، پھر ادھر سے کوئی بات کے منہ اینج کر لے۔ وہ انہاں کہتے ہیں ہویا کہ ہو سکتا کہ اسے منہ نال بھٹو نال گل کیتی، ہن اسے منہ نال تواڈے نال گل کر۔ اور جس کو اللہ کہے السلام علیک ایھا النبی، کیا شان ہے اس کی، اور کیسا نبی ہے؟ افتح بہ اعینا عمیا، اندھوں کو بینا کرے گا وہ نبی، آذانا صما، بہروں کو سننے والا کرے گا، قلوبا غلفا، پتھر دلوں کو نرم کرنے والا کرے گا، اہب لہ کل امر جمیل، ہر خوبصورت ادا اس کو عطا کروں گا، اسددہ الی خلق العظیم، عالی شان اخلاق دوں گا، اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع اس کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، نیکی اس کے باہر سے چھلکتے ہوئی نظر آئے گی، والحکمت منطقہ، اس کی بات حکمت سے بھرپور ہوگی، الاسلام ملتہ، اسلام ان کا دین ہوگا، الصدق والوفا سجیتہ، سچائی اور وفاداری
ان کا وصف ہوگا قدرتی وصف. سجیہ کہتے ہیں جو بائی برتھ کسی کو چیز ملے، گفٹ. والعفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے اخلاق ہو گئے. الاسلام ملتہ، اسلام اس کا دین ہوگا. احمد اسمہ، احمد اس کا نام ہوگا. والہدی امامہ، ہدایت کا وہ امام ہوگا. یہ میں آپ کو زبور سے سنا رہا ہوں. ہمارے نبی کے آنے سے پہلے اللہ کہاں سے بات شروع کر رہا ہے؟ اپنے نبی کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں شاعر علیہ السلام کی زبان سے کہ استنقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الحلقہ، اس کی طفیل لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالوں گا. پھر ہمیں بھی لیا اللہ نے. وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ، اس کی امت کو سب سے اعلیٰ امت بناؤں گا. اخرجت للناس، وہ گھروں سے نکلتے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ، موحدین، مؤمنین، مخلصین، مصدقین بما جاءت بہ الرسل. آپ کا میرا بھی ذکر ہے ہمارے آنے سے ہزاروں سال پہلے کہ اس کی جو امت ہوگی بھلائیاں پھیلائے گی، برائیاں مٹائے گی، اور وہ ایمان والے ہوں گے، توحید والے ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے، پچھلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، میرے نبی کے پیغام کو لے کر دنیا میں جانے والے ہوں گے. یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف کرایا ہے. ساری زندگی بھی لگ جائے تو دو ہستیوں کا تعارف نہیں ہو سکتا، ایک اللہ، ایک اللہ کا رسول. یہ ناقابل بیان چیز ہے.